الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب وائس چیئرمین صاحب، اساتذہ جامعہ، طلباء و طالبات، برادران عزیز، اگرچہ میں علم میں تقسیم کا قائل نہیں ہوں، اور میرا عقیدہ ہے کہ علم ایک اکائی ہے جو بٹ نہیں سکتی، اس کو قدیم و جدید، مشرقی اور مغربی اور علمی، نظری اور عملی میں تقسیم کرنا صحیح نہیں۔ اور جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ حدیث کم نظراں قصہ قدیم و جدید، حدیث کم نظراں قصہ قدیم و جدید، میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ ایک علم قدیم ہے، ایک علم جدید ہے، ایک علم مشرقی ہے، ایک علم مغربی ہے، ایک علم خالص نظری ہے، ایک علم خالص عملی ہے، بلکہ میں اس کا بھی قائل، میں علم کی دینی اور دنیوی تقسیم کا بھی قائل نہیں ہوں۔ میں علم کو ایک صداقت مانتا ہوں یا ایک انسانی تجربہ جس پر کسی خارجی چیز کی کوئی چھاپ نہیں ہے اور ہونی نہیں چاہیے۔ میں زندگی کی دوسرے سرچشموں کے بھی جغرافیائی یا نسلی یا تاریخی یا سیاسی حد بندیوں کا قائل نہیں ہوں۔ میں علم کو ایک وحدت مانتا ہوں، اور جس کو کثرت کہا جاتا ہے، اس کثرت میں بھی ایک وحدت مجھے نظر آتی ہے۔ وہ علم، وہ وحدت سچائی کی ہے، سچی تلاش کی ہے، علم کے ذوق کی ہے، اور اس کے پانے کی خوشی کی ہے۔ اس کے باوجود میں جناب وائس چانسلر صاحب کا اور اس جامعہ کے ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج ان عزیز طالبوں اور چمن اسلام کے ان شگوفوں کو خطاب کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا ہے جس کا صحیح یا غلط طریقے پر حقیقتاً یا محض شہرت کی بنا پر انتساب اور تعلق قدیم طرز تعلیم سے ہے۔ اس لیے میں وائس چانسلر صاحب کی اس وسیع نظری اور آپ کے جامعہ کی اس وسعت دامہ کا معترف ہوں کہ اس نے اس میں کوئی تفریق نہیں کی۔ میں علم، ادب، شاعری، حکمت، فلسفہ، کسی میں اس اصول کا قائل نہیں ہوں کہ جو اس کی وردی پہن کر آئے۔ میرا اشارہ اس قابل احترام یونیفارم کی طرف نہیں ہے، بلکہ علم کے جو ایک یونیفارم بن گیا ہے اور یہ مان لیا گیا ہے کہ جس کے جسم پر یہ قبا نہ ہو، یہ وردی نہ ہو، وہ نہ قابل مستحق خطاب ہے اور نہ لائق سماعت۔ بدقسمتی سے ادب و شاعری میں بھی حال یہی ہے کہ جو ادب کی دکان نہ لگائے اور اس پر ادب کا سائن بورڈ آویزہ نہ کرے اور ادب کی وردی پہن کر کسی مشاعرے میں یا کسی محفل ادب میں نہ آئے، وہ بے ادبی کا مرتکب ہے، وہ بڑا بے ادب ہے۔ اور لوگوں نے ایسے سچے طالب علموں کا اور ایسے پیدائشی ادیبوں اور شاعروں کا قصور کبھی معاف نہیں کیا ہے جن کے جسم پر وہ وردی دکھائی نہیں دیتی ہے، جن کو بدقسمتی سے ان وردیوں کے گودام سے کوئی وردی مل نہیں سکی۔ تو اگرچہ میں علم کی آفاقیت کا قائل ہوں، علم کی عالمیت کا، علم کی انسانیت کا قائل ہوں، جس میں خدا کی رہنمائی ہر دور میں شامل رہی ہے، اگر خلوص ہے اور سچی طلب ہے، پھر بھی میں شکر گزار ہوں کہ اگرچہ میں پورے طور پر اس وردی میں ملبوس نہیں تھا، لیکن مجھے اس محفل میں بار پانے کی آپ نے عزت بخشی، اور یہ بہرحال ایک جرأت مندانہ قدم ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی تقلید کی جائے۔
ہماری قدیم درسگاہوں میں جدید ماہرین تعلیم کو بلایا جائے اور ہماری ان جامعات و دانشگاہوں میں ان لوگوں کو یاد کیا جائے اور موقع دیا جائے جنہوں نے خلوص کے ساتھ پڑھا ہے اور انسانوں کے پیدا کیے ہوئے علمی اور ادبی ذخیرے سے فائدہ اٹھایا ہے۔ حضرات، میں شکر گزار ہوں کہ مجھے اس باوقار دانشگاہ میں ایک ایسے مجمع کے سامنے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا جا رہا ہے جو کل اسی ملک کے نہیں بلکہ شاید اور بھی دوسرے اسلامی ملکوں میں کوئی بہت اہم کردار ادا کر سکیں، یا جن کے ہاتھ میں زمام کار آئے کم سے کم تعلیم و تربیت کی رہنمائی اور سربراہی کا ان کو موقع ملے۔ میں نے کئی جدید ماہرین تعلیم کا یہ قول پڑھا ہے، جن میں سر پرچینین کا نام مجھے اس وقت خاص طور پر یاد ہے، اور غالباً ڈیوی نے بھی کہیں لکھا ہے کہ تعلیم کا اصل مقصد یہ ہے کہ جس قوم کو یا جس نسل کو وہ تعلیم دی جا رہی ہے اس کے معتقدات، اس کے جو عقائد ہیں، صحیح ہوں یا غلط اس سے بحث نہیں، اس کے جو عقائد ہیں اور اس کو جو ورثہ ملا ہے اپنے گزشتہ نسلوں سے، اور جو چیزیں اس کو عزیز ہیں ان کی نہ صرف حفاظت کرے بلکہ ان کو ذہن و دماغ میں، ذہن و قلب میں راسخ کرے، ان کو پیوست کرے اور ان کے لیے علمی دلائل فراہم کرے اور ان کی وقت پیدا کرائے۔ میں نے تعلیم کی تعریف کے سلسلے میں جو کوششیں دیکھی ہیں اور جو عبارتیں میری نظر سے گزری ہیں ان میں میرے نزدیک سب سے زیادہ جامع اور عملی تعریف ہے۔ تعلیم کیوں دی جاتی ہے اور تعلیم پر، خاص طور پر اعلیٰ تعلیم پر کسی قوم کی توانائیاں اس فیاضی کے ساتھ، اس فراخ دلی کے ساتھ اور ایسے منظم طریقے پر کیوں صرف کی جاتی ہیں؟ کیا اس لیے کہ وہ تعلیم ایک خلیج پیدا کر دے اس قوم کے سرمائے، اس قوم کی روایات اور ان چیزوں کے درمیان کہ جو اس کو عزیز ہیں، اور عزیز ہونے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، جو چیز جس کو عزیز ہو، کسی کو اپنی اولاد عزیز ہے، آپ اس میں 100 عیب نکالیں اس کو، تو وہ تو اس کے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو عزیز ہے۔ اس لیے یہ بحث نہیں اٹھائی جا سکتی کہ وہ چیزیں عزیز بنانے کے قابل ہیں یا نہیں، لیکن جو چیزیں اس کو عزیز ہیں، جو عقائد اس کو عزیز ہیں، جو خیالات اس کو عزیز ہیں، جو اقدار، جو مفاہیم، ویلیوز اور کنسیپشنز اور آئیڈیاز جو اس کو عزیز ہیں، جو ذخیرہ، جو اس کو اپنی ہیریٹیج یا لیگیسی جو بھی اس کا ترکہ ہے، اس کے اسلاف کا وہ عزیز ہے، اس میں آپ عیب نکالیں، آپ کہیں کہ اس میں موسیقیت نہیں ہے، آپ کہیں اس میں گہرائی نہیں ہے، یہ باتیں فلسفہ تعلیم سے، نظام تعلیم سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ تو تعلیم کا اصل فرض یہ ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان کوئی رشتہ پیدا کرے اور قوم نئی نسل کی طرف اس ذخیرے کو منتقل کرے جو اس قوم کو عزیز ہے اور جس پر اس کے اسلاف کی بہترین طاقتیں اور اس کی طویل مدت صرف ہوئی ہے، اور جن کے لیے بعض اوقات نبردآزمہ ہوئی ہیں، وہ قومیں سینہ سپر بن گئی ہیں، انہوں نے اپنی جان کی، اپنی عزت و آبرو کی بازی لگا دی ہے۔ تو یہ بحث بڑی ظالمانہ، بڑی سنگ دلانہ، بڑی غیر ہمدردانہ بحث ہے، جس میں ذوق سلیم کا اور احساس لطیف کا کوئی شائبہ نہیں ہے کہ ان قوموں نے ان اقدار کے لیے کیوں جنگ کی۔ یہ ایک دوسری بحث ہے، فلسفہ اخلاق کی بحث ہے یا تاریخ کی بحث ہے، لیکن جو چیزیں اس کو عزیز ہیں، جو سرمایہ اس کو عزیز ہے، اس سرمایہ کو قدیم نسل سے لے کر جدید نسل تک منتقل کرنا، اور وہ صرف منتقل ہی نہ ہو جائے کہ طوطے کی طرح اس کو رٹا دیا جائے، بلکہ وہ اس کے قلب و دماغ میں جاگزیں ہو جائے، اس کا ذہن، اس کا ذوق اس کو قبول کر لے اور جذب کر لے، یعنی وہ اس کے لیے کوئی خارجی
اور کوئی اجنبی چیز نہ ہو، بلکہ وہ اس کی ایک داخلی چیز بن جائے، اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مزاج بن جائے۔ میرے نزدیک جو تعریفیں میری نظر سے گزری ہیں، میں زیادہ وسیع مطالعے کا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن مجھے شوق رہا ہے فن تعلیم پر جدید کتابوں کے پڑھنے کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعریف بہت جامع ہے۔ لیکن جب کوئی کسی ایسی ملت کا معاملہ ہو کہ اس کے حدود صرف یہاں تک محدود نہ ہو کہ اس کے اسلاف نے کچھ چیزیں پیدا کی تھیں، کچھ طبع آزمائی کی تھی، کچھ کاغذ پر نقوش چھوڑے تھے، کچھ فنون جمیلہ کی یادگاریں چھوڑی تھیں، فن تعمیر کی کچھ یادگاریں چھوڑی تھیں، نئی نسل کو ان سے آگاہی ہونی چاہیے اور وہ چیزیں اس کو اسی طرح عزیز ہونی چاہیے، اور ان کی حفاظت کے لیے اس کے اندر وہی جذبہ ہونا چاہیے جو قدیم نسلوں میں تھا۔ معاملہ صرف اس حد تک نہ ہو، یہ تو دنیا کی تمام ملتوں، تمام جماعتوں کے متعلق کہا جا سکتا ہے، لیکن جب اس سے قدم آگے بڑھ کر، اور یہ قدم بہت وسیع اور عریض قدم ہے اور بڑا جرأت مندانہ قدم ہے، جب معاملہ یہ ہو کہ وہ عقائد اور وہ اقدار اس کی اپنی بنائی ہوئی یا پیدا کی ہوئی نہ ہو، بلکہ وہ ان کو خدا کی، ان کا سرچشمہ وحی الہی ہو، ان کا سرچشمہ کتاب آسمانی ہو، ان کا سرچشمہ نبوت ہو، ان کا سرچشمہ وہ علم غیب ہو اور وہ علم ازلی ہو جس میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، تب ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ اب اگر کوئی نظام تعلیم یہ خدمت انجام دیتا ہے شعوری طور پر یا غیر شعوری طریقے پر، ارادی طریقے پر یا غیر ارادی طریقے پر، کسی غفلت کی بنا پر یا کسی بڑی گہری سازش کے ماتحت، وہ سازش اس ملک کے اندر ہوئی ہو یا اس ملک کے باہر ہوئی ہو، کہ وہ نظام تعلیم یہ خدمت انجام دے رہا ہو کہ جو اس نظام تعلیم کے ساختہ پرداختہ ہوں، جو اس کا پروڈکشن ہو، جو اس کے نتیجے پیدا ہوئے ہوں، ان کا عقیدہ ان تمام عقائد اور اقدار سے اٹھ جائے یا متزلزل ہو جائے، اس کی چولیں ہل جائیں اور وہ ایک دائمی شک میں اور تردد میں مبتلا ہو جائے، وہ ایک مینٹل کانفلکٹ میں، ایک ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو جائے، اور خود اپنی انفرادی زندگی کی حد تک نہیں بلکہ یہ کانفلکٹ جو ہے، یہ کشمکش جو ہے، اس فرد سے کے حدود سے تجاوز کر کے اس ملت کے رقبے، اس ملت کے میدان زندگی میں کار فرما ہو، وہ اس کو متاثر کر رہی ہو، اور ایک بڑی خونریز کشمکش، ایک بڑی خونریز جنگ برپا ہو جائے اس نسل کے درمیان، اس تعلیم یافتہ نسل کے درمیان اور ان اقدار کے درمیان، ان مفاہیم کے درمیان، ان اعتقادات و خیالات کے درمیان۔ اور میں اس کا ورثے اور ترکے کو زیادہ قائل نہیں، میں اسلام کو ایک ترکے کی حیثیت سے ماننا میں اسلام کی کوئی بڑی تعریف نہیں سمجھتا، اس لیے میں لیگیسی آف اسلام یا ہیریٹیج آف اسلام پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں میں ان کا کچھ زیادہ قائل نہیں ہوں۔ میں اسلام کو ایک پیغام حیات سمجھتا ہوں، میں اسلام کو زمانے کا ساتھ دینے والا نہیں بلکہ زمانے سے آگے چلنے والا، میں اسلام کو زمانے کا رہبر، زمانے کا رفیق اور شریک کارواں نہیں بلکہ اس کا محتسب سمجھتا ہوں، اتالیق سمجھتا ہوں، گارجین سمجھتا ہوں۔ اس لیے جب کسی تعلیم سے میں اس کی نیت پر حملہ نہیں کرتا، مجھے کسی کی نیت پر حملہ کرنے کا کوئی حق نہیں، فرد کی نیت پر حملہ کرنے کا بھی حق نہیں، تو جماعت کی حق پر کسی ادارے کی نیت پر حملہ کرنے کا کیا حق ہو سکتا ہے؟ میں اپنے حدود سے واقف ہوں اور میں اپنے ان حدود میں رہنا چاہتا ہوں اور پورا الاؤنس دیتا ہوں، لیکن اگر غیر ارادی طریقے پر یا اتفاقاً یا کسی سازش کے ماتحت کوئی اعلیٰ تعلیم یہ نتیجہ پیدا کرے کہ اس کی نسل ان تمام اقدار کے بارے میں، ان تمام عقائد و خیالات کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائے، اس کا یقین ان سے اٹھ جائے اور وہ ان کو ایک طفل تسلی یا ڈھکوسلہ سمجھنے لگے، یا کم سے کم اس پر اس کا یقین اس طرح جمع ہوا نہ ہو کہ وہ ان کی حمایت کرے، ان کے لیے سینہ سپر ہو اور ان کے لیے کبھی کبھی نبرد آزما ہو جانے کے لیے کارزار حیات میں بھی وہ آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تعلیم صرف انتشار کا باعث ہے۔ اگر ایک ایسی قوم کا معاملہ ہوتا، جیسے مثلا میں آپ کے سامنے صفائی کے ساتھ عرض کرتا ہوں اور مجھے چھپانے کی یا کسی معذرت کی ضرورت نہیں کہ میرا تعلق ہندوستان سے ہے، میں ہندوستان سے آیا ہوں اور ہندوستان واپس جانے کی نیت رکھتا ہوں،
یہ اس لیے کہتا ہوں کہ بہت سے بھائی آئے اور غیر ارادی طریقے پر رہ گئے. میں یہاں آیا ہوں ہندوستان واپس جانے کی نیت رکھتا ہوں اس لیے کہ وہاں رہنے میں جو لذت ہے، وہاں جو مسائل درپیش ہیں ان کو فیس کرنے میں، ان سے آنکھیں ملانے میں، وہاں کے چیلنج کو قبول کرنے میں، وہاں ملت ہندیہ اسلامیہ کی شخصیت کو برقرار رکھنے کے لیے جو علمی، فکری، سیاسی اور ذہنی اور اخلاقی جنگ اس وقت درپیش ہے، اس جنگ میں جو لذت ہے میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی کسی چیز میں وہ لذت ہے. میں اس لذت سے دستبردار ہونے کے لیے، لذت بھی ہے عزت بھی ہے، میں اس لذت اور عزت دونوں سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں. اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. آپ کا بڑا کرم ہے اور احسان رشید صاحب کا، جن کے والد سے مجھے نیازمندانہ تعلقات تھے اور ان کی میرے اوپر بزرگانہ نظر تھی. میں بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، لیکن میں بے چین ہوں کہ وہاں جا کر اس کشمکش میں شریک ہوں کہ جو ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کرنے والی ہے، نہ صرف مسلمانوں کی قسمت کا بلکہ ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ کرنے والی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں میرا اور میرے دوستوں کا ایک مقام ہے، اس لیے کہ ہم لوگ وہاں ارادے سے اور ایک منصوبے کے ماتحت ٹھہرے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر اس تعلیم کا مسئلہ صرف ہندوستان تک محدود ہوتا، یعنی معاملہ ہندوستان کا ہوتا، تو میں وہاں بھی اس کی اجازت نہ دیتا کہ وہاں کی تعلیم وہاں کے نوجوانوں کو، مثلا ہندو نوجوانوں کو، ہندوؤں کی روایات اور اس کی تہذیب سے وہ بیزار بنا دے. یہ ان کی نقطۂ نظر سے میں کہتا ہوں کہ ایک ہندوستانی کے نقطۂ نظر سے یہ سمجھ لیے کہ ایک ہندو ماہر تعلیم وہ اس کی اجازت کبھی نہیں دے سکتا کہ ان کا نظام تعلیم، ہندوستان کا نظام تعلیم ایسے نوجوانوں کو پیدا کرے جو اس پورے تہذیبی ورثے سے اور اس پورے ذخیرے سے جو ہندوستان نے پیدا کیا ہے علم ریاضی میں یا فلسفے میں، وہ اس سے دستبردار ہو اور بلکہ اس سے متنفر ہو. تو میں کسی اسلامی ملک میں کیسے اس کی اجازت دے سکتا ہوں؟ میرے نزدیک یہاں کا معاملہ اور زیادہ اہم ہے. اور میں جب یہاں آپ سے یہ خطاب کر رہا ہوں تو میرے سامنے تمام اسلامی ممالک ہیں، میرے سامنے ترکی ہے، میرے سامنے مصر، شام و عراق ہیں، اور میرے سامنے مملکت سعودیہ بھی ہے، جہاں ابھی چند مہینے پہلے ایک آل ورلڈ اسلامک ایجوکیشن کانفرنس ہوئی تھی، جس میں احسان رشید صاحب بھی یہاں سے تشریف لے گئے تھے اور ایک بروہی صاحب بھی گئے تھے. میں ہندوستان کی طرف سے آیا تھا. وہاں میں نے جو پیپر پڑھا تھا اس میں نے اس کا اظہار کیا تھا کہ معاملہ کہیں زیادہ سنگین اور نازک ہو جاتا ہے جب کسی اسلامی ملک کا معاملہ ہو. اس اسلامی ملک، وہاں جو قوم بستی ہے، جو مسلمان آبادی ہے، وہ اپنی ایک شخصیت رکھتی ہے، ایک پرسنالٹی رکھتی ہے، یعنی جو ایک ملی تشخص، ملی شخصیت ہوتی ہے، اور اس کے پاس ایک پیغام ہے، اس کو دنیا میں ایک فرض انجام دینا ہے، اس کی ایک ذمہ داری ہے. تو اگر تعلیم وہاں اس نسل میں انتشار پیدا کر دیتی ہے اور صرف یہ فرض انجام دیتی ہے، خدمت انجام دیتی ہے کہ وہ نسل جب کسی دانشگاہ سے، میں جامعہ کراچی کو خالی نہیں کہتا، کسی دانشگاہ سے، جامعہ ازہر ہو، جامعۃ القاہرہ ہو، وہاں سے پڑھ کر نکلتی ہے تو وہ بیگانہ بن جاتی ہے، وہ ایک نئی قوم بن جاتی ہے جو کسی طریقے سے اس ملک میں فٹ نہیں ہوتی، اور وہ وہاں کے لیے ایک اجنبی عنصر بن جاتا ہے. ایک نئی پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے وہاں کی زندگی میں، ایک نیا پرابلم وجود میں آتا ہے، ایک نئی گرہ وہاں کے رشتہ حیات میں پڑ جاتی ہے. تو وہ ملت یا وہ ملک جس کے معتقدات اور جس کے اقدار حیات اور جس کے نقطہ نظر اور جس کے طریق فکر کی بنیاد وحی الہی پر ہے، اور جس کو ہے حقیقت، جس کے دین کی احتساب کائنات، جس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ کائنات کی محتسب ہے، اگر وہاں تعلیم کا ثمرہ یا تعلیم کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ایک ذہنی انتشار، ایک خونریز جنگ اور ایک زبردست کشمکش اس نئی نسل کے درمیان اور اس کے خاندانوں کے درمیان، اس معاشرے کے درمیان جس کا تعلق ہے، اور ان نونہالوں نوجوانوں کے درمیان، اس ورثے کے درمیان، ورثے کے لفظ مجبوراً استعمال کرتا ہوں، وہ پوری تاریخ اور وہ پورا کارنامہ، یہ جو مسلمانوں کا جو کنٹریبیوشن ہے، ان کا جو مقام ہے، ان کی جو رہنمائی کا مقام ہے، اس کے درمیان جو مسلمان کا مقام رہا ہے قیادت کا، اس کے درمیان، اور جو مسلمان کا پیغام ہے اور اس کا انجام دینے کا کام ہے، اس کے درمیان ایک کشمکش، ایک لافانی کشمکش، ایک غیر مختتم کشمکش پیدا ہو جاتی ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی خدمت نہیں ہے، سروس نہیں ہے، بلکہ ڈس سروس ہے، بد خدمتی ہے۔ آپ مجھے معاف کریں، میرا اشارہ کسی جامعہ کی طرف اور کس جامعہ کے کسی ذمہ داروں کسی طبقے کی طرف نہیں ہے، میں بالکل اصولی حیثیت سے گفتگو کر رہا ہوں کہ ایک جامعہ جو کسی اسلامی ملک میں قائم ہو، اس کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ ان اقدار اور ان عقائد و خیالات پر، اس تہذیب پر، اس پیغام پر، ان امتیازات و تشخصات پر یقین پیدا کرے کہ جس کی وہ قوم حامل ہے، اور وہ یقین محض عامیانہ یقین نہ ہو، ایک ایسے ہی لیمین کا یقین نہ ہو، مین آف اسٹریٹ کا، ایک راستے چلتے آدمی کا یقین نہ ہو، بلکہ ایک پڑھے لکھے انسان کا، ایک اسکالر کا یقین ہو، ایک ایسے آدمی کا یقین ہو جو اپنے ساتھ دلائل کا لشکر رکھتا ہو، جو جس کا دل جتنا مطمئن ہو اسی درجے میں اس کا دماغ بھی مطمئن ہو۔ یہ نہیں کہ قلب او مومن دماغش کافر است، یہ اقبال نے کہا ہے کسی مغربی فلسفے کے ایک مغربی فلسفی کے متعلق کہ قلب او مومن دماغش کافر است۔ فرد اور جماعت کے درمیان بھی کشمکش جائز نہیں، اسی طرح سے فرد کی زندگی میں فرد کے قلب و دماغ کے درمیان بھی کشمکش درست نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ کشمکش اگر کوئی جامعہ یا جامعہ کا کوئی نصاب یا جامعہ کوئی طریقہ کار اگر یہ کشمکش پیدا کرتا ہے تو یہ کشمکش اس ملک کے لیے، اس ملک کی کوئی خدمت نہیں بلکہ بد خدمتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ نے مجھے اپنی فراخ دلی سے یہ موضوع دیا ہے کہ اسلامی جامعات کا، ہماری یونیورسٹیوں کا مقصد و منہاج کیا ہونا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مقصد و منہاج یہ ہے کہ وہ ان چیزوں پر یقین پیدا کریں، وہ یقین جو علم کی راہ سے ہوتا ہے۔ میں یہاں پر یہ اضافہ کروں گا، وہ یقین جو علم کی راہ سے ہوتا ہے، مطالعے کی راہ سے ہوتا ہے، وجدان کی راہ سے ہوتا ہے، دماغی سکون کی راہ سے ہوتا ہے، تقابلی مطالعے کی راہ سے ہوتا ہے، وہ اطمینان کہ جو کسی شخص کو وجدانی طور پر حاصل ہو جاتا ہے، قلبی طور پر حاصل ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس کا دماغ اس سے مطمئن نہیں ہوتا، وہ اپنے دماغ کو بہلاتا رہتا ہے یا پھسلاتا رہتا ہے، وہ اپنے دماغ کو بیدار نہیں ہونے دیتا، جس سے بعض غیر مسلم ملتوں کا حال ہے کہ وہ اپنے مذہب کی بقا اور اپنے مذہب کی ترقی اسی میں سمجھتی ہیں کہ علم ان کا شعور جاگنے نہ پائے، اس مذہب کے حاملین یا اس مذہب کے حلقہ بگوشوں کا شعور جاگنے نہ پائے، وہ ان کی شعور کی زندگی میں دین کی موت سمجھتے ہیں۔ اسی لیے چرچ اور اسٹیٹ میں، ریاست و کلیسا میں وہ کشمکش پیش آئی جس کی خوریز کہانی آپ، جس کی دلدوز کہانی آپ کانفلکٹ بٹوین ریلیجن اینڈ سائنس ڈریپر کی کتاب میں آپ پڑھتے ہیں۔ یہ اس لیے پیدا ہوئی کہ کلیسا کی بنیاد اس پر تھی کہ انسانی شعور جتنا سوتا رہے بلکہ اس کو لوریاں دے دے کر اور سلانا چاہیے، اور انسان کا علم جتنا محدود رہے بلکہ بہتر یہ ہے کہ وہ علم سے بالکل عاری اور علم سے بالکل محروم ہو، اسی وقت تک مسیحیت کی زندگی ہے، اسی وقت تک بائبل پر ایمان راسخ ہوگا کہ جو بعض ایسی چیزیں پیش کرتی ہے، اہل عتیق کی کتابیں ایسی چیزیں پیش کرتی ہیں کہ جن کی علم تصدیق نہیں کرتا بلکہ علم ان کی نفی کرتا ہے۔ اس لیے کلیسا نے اپنی خیریت اس میں سمجھی کہ انسان کا شعور، مسیحی کا شعور بیدار نہ ہونے پائے اور علم ترقی نہ کرے، اس لیے وہ علم کی راہ روک کر کھڑے ہو گئے اور علم کے لیے وہ سنگ گراں ثابت ہوئے، بلکہ انہوں نے علم کو اپنا مد مقابل و حریف سمجھ لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ علم تو ایک انسان کی فطرت کا تقاضا تھا، علم تو انسان کے اندر کا ایک جذبہ تھا، علم تو خدا کی ایک نعمت تھی، علم تو دنیا کی ایک ضرورت تھی، علم کو تو خدا نے پھلنے پھولنے اور بڑھنے کے لیے پیدا کیا تھا، مٹنے اور مرجھانے کے لیے نہیں پیدا کیا تھا۔ صداقتیں مٹ نہیں سکتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کلیسا کو علم کے مقابلے میں اور لوگوں کے طلب علم اور شوق جستجو اور ان کے اندر جو کیوریاسٹی تھی، جو ایک استفسار کیا، ایک بات سمجھنے کی جو ان کے اندر خواہش تھی، اس کو کلیسا دبا نہیں سکا، اور کلیسا کو اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے، اور یہ وہ منحوس واقعہ تھا جو اگرچہ مسیحی یورپ میں پیش آیا لیکن اس کا اثر تقریباً تمام دنیا پر پڑا اور تمام مذاہب پر پڑا، اور بہت سے لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ علم و عقل دونوں ساتھ نہیں چل سکتے، مذہب اور علم کی ترقی دونوں ساتھ نہیں چل سکتے۔ اور افسوس ہے، ایک تاریخ کے ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ بعض
اسلامی عہدوں میں تھوڑے وقفے کے لیے بعض ملکوں میں یہ غلط خیال پیدا ہوا، لیکن چونکہ اسلام اس سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا، بلکہ اسلام کی روح اس کی منکر ہے اور اس سے باغی ہے، اس لیے یہ چیز زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ سکی اور یہ مصنوعی کشمکش عالم اسلام میں قائم نہیں رہ سکی۔ مسیحی یورپ کے اثر سے پیدا تو ہوئی، آئی تو اس کا سایہ تو پڑا، لیکن بہت جلدی وہ سایہ دور ہو گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کشمکش اگر فرد اور جماعت کے درمیان ہو، ایک تعلیم یافتہ انسان و معاشرے کے درمیان ہو، اور پھر فرد کی مختلف صلاحیتوں، اس کی زندگی کے جو شعبے ہیں مثلا قلب و دماغ کے درمیان ہو، تو یہ کشمکش بڑی نقصان رساں، بڑی مضر اور بڑی تخریبی طاقت اور بڑی نحوست ہے کسی ملت کی زندگی میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اسلامی دانشگاہوں کا اور ان اسلامی جامعات کا ایک فرض تو یہ ہے کہ کسی طرح وہ اس کشمکش کو پیدا نہ کرنے پائیں اور وہ خلیج پیدا نہ ہونے پائے جو مسیحی یورپ میں یا ان مذاہب میں کہ جن کا علم و عقل کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، بلکہ وہ علم و عقل سے چھپ کر اور ان سے بچ کر اور کترا کر، اور بلکہ ان کی آنکھوں میں خاک ڈال کر، دھول ڈال کر جو مذاہب پیدا ہوئے اور بڑھے اور پھلے پھولے، وہاں تو اس بات کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن جس نے سب سے پہلے اپنے دین کا اور اپنی دعوت کا اور اپنے علم کا اعلان اس طرح کیا کہ الذی علم بالقلم علم الانسان اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، جس نے اپنی وحی کی پہلی قسط اور اپنی اس باران رحمت کے پہلے چھینٹے میں بھی اس حقیر قلم کو فراموش نہیں کیا، اس چوب خشک کو فراموش نہیں کیا، اور جس نے اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا کہ علم کی قسمت قلم سے وابستہ ہے، اس نے علم کو بھی فراموش نہیں کیا اور قلم کو بھی فراموش نہیں کیا۔ غار حرا کے اس تنہائی میں جہاں ایک نبی امی اللہ کی طرف سے دنیا کی ہدایت کے لیے پیغام لینے گیا تھا، اور جس نے یتیمے کے ناکرد قرآن درست، جس کا حال یہ تھا کہ اس نے قلم کو حرکت دینا خود نہیں سیکھا تھا، جو قلم کے فن سے واقف نہیں تھا، آپ خیال کیجئے کہ کیا دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر مل سکتی ہے اور اس بلندی کا تصور ہو سکتا ہے کہ نبی امی پر ایک امت امیہ کے درمیان، ایک ایسے ملک کے درمیان کہ جہاں علم کا ہنر عام نہیں تھا، جامعات و دانشگاہیں تو بڑی چیز ہے، جہاں حرف شناسی لٹریسی بھی وہاں عام نہیں تھی، وہاں اس نبی پر وحی نازل ہوتی ہے اور پہلی بار وحی نازل ہوتی ہے، اور آسمان و زمین کا رابطہ پہلی مرتبہ صدیوں کے بعد قائم ہوتا ہے، کم سے کم حضرت مسیح کے بعد وہاں جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے اس کی ابتدا عبد سے نہیں، اس کی ابتدا صلے سے نہیں، نماز پڑھو، بلکہ اس کی ابتدا ہوتی اقرا، پڑھو۔ جو خود پڑھا ہوا نہ تھا اس پر جو وحی نازل ہوتی ہے اس میں اس کو خطاب کیا جاتا ہے کہ اقرا، اس لیے کہ تمہیں جو امت دی جانے والی ہے وہ امت محض علم کی طالب علم، سچی طالب علم نہیں ہوگی بلکہ علم آموز ہوگی، وہ علم کی دنیا میں اشاعت کرنے والی ہوگی، اور جو دور تمہیں دیا جا رہا ہے اصلاح و ہدایت کا جو دور تمہارے حصے میں آیا ہے وہ دور امیت کا دور نہیں ہوگا، وہ دور وحشت کا دور نہیں ہوگا، وہ دور جہالت کا دور نہیں ہوگا، وہ دور علم دشمنی کا دور نہیں ہوگا، وہ دور انسان کشی کا دور نہیں ہوگا، وہ دور تخریب کا دور نہیں ہوگا، وہ دور علم کا دور ہوگا، عقل کا دور ہوگا، حکمت کا دور ہوگا، تعمیر کا دور ہوگا، انسان دوستی کا دور ہوگا، وہ دور ترقی کا دور ہوگا۔ اس لیے پہلی بار یہ دنیا میں مذاہب کی تاریخ میں پہلا تجربہ تھا، اگر اس کو تجربہ کہنا صحیح ہو، کہ اس نبی امی پر ایک امی قوم، ان پڑھ قوم، الٹریٹ نیشن کے درمیان جو وحی نازل ہو رہی ہے وہ اس کی ابتدا ہوتی ہے اقرا سے، پڑھو بسم ربک الذی خلق۔ بڑی غلطی یہ تھی کہ علم کا رشتہ اسم رب سے ٹوٹ گیا تھا، اس لیے علم اصل سیدھے راستے سے ہٹ گیا تھا، اس لیے اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو بھی یہاں جوڑا گیا ہے۔ جب علم کو یاد کیا گیا، علم کو یہ عزت بخشی گئی، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس کی اس غلطی پر بھی متنبہ کر دیا گیا کہ اس علم کی ابتدا اسم رب سے ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ علم اسی کا پیدا کیا ہوا ہے، اسی کا دیا ہوا ہے، اور اسی کے رہنمائی میں یہ صحیح طور پر ترقی کر سکتا ہے، متوازن ترقی۔
یہ پوری جملے جو میں سنا رہا ہوں یہ دنیا کی سب سے بڑی انقلاب آفرین، انقلاب انگیز اور سائقہ آسا آواز ہے جو دنیا کے کانوں نے کبھی سنی تھی۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا اگر ادیبوں اور اہل دنیا کے دانشوروں کو یہ دعوت دی جاتی کہ آپ لوگ قیاس کیجئے اور آپ لوگ یہ بتائیے کہ جو وحی نازل ہونے والی ہے اس کی ابتدا کس چیز سے ہوگی اور اس میں کس چیز کو اولیت دی جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے ایک آدمی بھی جو اس نبی امی سے واقف تھا اور اس امی قوم کے مزاج و تاریخ سے واقف تھا اور مذاہب کے کردار اور جو انہوں نے رول ادا کیا ہے عام طور پر ان سے واقف تھا، وہ سب کچھ کہہ سکتا تھا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ جو پہلی وحی نازل ہوگی وہ اقرا کے لفظ سے شروع ہوگی، پڑھو بخواں۔ قراءت کا لفظ ہے، یہاں خالص علم کا بھی لفظ نہیں ہے، یعنی اس کا تعلق کاغذ سے ہے، اس کا تعلق نقوش سے ہے اور اس کا تعلق قلم سے بھی ہے۔ وہ علم نہیں جو لدنی طریقے پر آتا ہے، بلکہ وہ علم جو قلم کے ساتھ ہے، کاغذ کے ساتھ ہے، صحیفوں کے ساتھ ہے، کتب خانوں کے ساتھ ہے، تجربوں کے ساتھ ہے، ذہانتوں کے ساتھ ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دین کا مزاج بتا دیا گیا کہ یہ دین کبھی علم سے الگ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سب سے پہلے جو پیغام دیا گیا اس میں خود کہا گیا کہ پڑھو، تو مسلمان بے پڑھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ وہ مسلمان حقیقی مسلمان نہیں جو علم سے اپنا رشتہ توڑ لیں۔ علم کے ذرائع سینکڑوں ہو سکتے ہیں، ہزاروں ہو سکتے ہیں، لیکن جو علم سے براہ راست علم سے اور اصل علم سے اپنا رشتہ توڑ لے وہ اسلام کا صحیح نمائندہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو یہ انقلاب انگیز اقرا پڑھو، پھر بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو، اس کی رہنمائی میں یہ سفر شروع کرو، اس لیے کہ سفر بہت طویل ہے، بہت پرپیچ ہے، قدم قدم پر رہزن ہے، قدم قدم پر قافلہ لوٹنے والے ہیں، قدم قدم پر بڑی بڑی کھائیاں ہیں، قدم قدم پر سمندر ہیں، قدم قدم پر گہرے دریا ہیں، قدم قدم پر بڑی بڑی وادیاں ہیں، قدم قدم پر سانپ اور بچھو ہیں، اس لیے اس میں ایک رہبر کامل کی رفاقت ہونی چاہیے اور وہ رہبر کامل حقیقتاً خدا کی ذات ہے۔ اس لیے اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو، لیکن وہ مجرد علم نہیں، وہ علم نہیں جو بیل بوٹے بنانے کا نام ہے، وہ علم نہیں جو محض کھلونوں کا نام ہے، وہ علم نہیں جو محض دل بہلانے کا نام ہے، وہ علم نہیں جو ایک کو دوسرے سے لڑانے کا نام ہے، وہ علم نہیں جو قوموں کو قوموں سے ٹکرانے کا نام ہے، وہ علم نہیں جو اپنے معدے کے رقبے کو بھرنے کا ذریعہ سکھانے کا نام ہے، وہ علم نہیں جو صرف زبان کو استعمال کرنا سکھاتا ہے، بلکہ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، وہ تمہاری ضرورتوں سے تمہاری کمزوریوں سے کیسے ناآشنا ہو سکتا ہے۔ الذی علم بالقلم، اب آپ خیال کیجئے کہ قلم کا رتبہ اس سے زیادہ کس نے بڑھایا ہوگا کہ اس غار حرا کی پہلی وحی میں بھی اس کو وہ قلم کے جو ڈھونڈنے سے شاید مکے میں کسی گھر میں ملتا کہ نہ ملتا، مجھے اس میں شک ہے۔ وہ قلم اگر آپ اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے تو معلوم نہیں کس ورقہ ابن نوفل کے گھر میں ملتا یا فلاں کاتب کے جو کہیں عجم سے کچھ سیکھ کر کے آیا ہو اس کے گھر میں ملتا، اور وہ قلم کہ جس کا استعمال عربی شاعری میں بھی بہت کم ہے۔ آپ اگر دیکھیں، اب دیوان پڑھیں، دیوان کے دیوان پڑھتے چلے جائیں گے، قلم کا نام آپ نہیں دیکھیں گے، اس میں کہا جاتا ہے اقرأ باسم ربک اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اور پھر ایک بہت بڑی انقلاب انگیز اور لافانی حقیقت یہ بیان کر دی کہ علم کی کوئی انتہا نہیں۔ علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ علم کی وسعت کے متعلق، علم کی پہنائی کے متعلق، علم کی آفاقیت کے متعلق اور علم کے لافانی ہونے کے متعلق جو کچھ کہیں گے سب کا خلاصہ یہ ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم۔ سائنس کیا ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم۔ ٹیکنالوجی کیا ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آج انسان جو چاند پر جا رہا ہے اور پہنچ چکا ہے، کیوں؟ علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آج یہ جو ہم نے خلا کو ہم نے طے کر لیا ہے اور ہم نے دنیا کی وسعتیں سمیٹ لی ہیں اور دنیا کے تنابیں کھینچ لی ہیں اور ہم نے سورج کی شعاؤں کا، اقبال کے الفاظ میں سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر لیا ہے اور ستاروں کے درمیان اپنی رہگزر پیدا کی ہے، کیا ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم۔ علم اسما کی جہانگیری، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ علم اشیاء کی جہانگیری۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس امت کی اور جس پیغام کی اور جس دعوت کی
اور جس تعلیم کی بنیاد قرات سے پڑی، فن قرات سے پڑی اور قلم کے ذکر سے پڑی، اس علم کا ساتھ وہ اس قوم کا، اس ملت کا، اس امت کا ساتھ علم سے کبھی چھوٹ نہیں سکتا، ان کا چولی دامن کا ساتھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اس امت کے لیے جو دانشگاہ تعمیر کی جائے، جو نظام تعلیم مرتب کیا جائے، اس میں سب سے پہلے جو اس کی بنیادی چیز ہے، جو اصل کار فرما اصول ہے، رہنما اصول ہے، وہ یہ ہے کہ یہ علم، یہ نظام تعلیم ان اقدار پر، ان عقائد پر، ان حقائق پر، ذرا صحیح الفاظ میں ان حقائق پر اور ان عقائد پر ایمان کو راسخ کرے، پختہ کرے، اور وہ پختگی صرف دل کی راہ سے نہ ہو بلکہ دماغ کی راہ سے بھی ہو، یعنی دل و دماغ دونوں مطمئن ہونے چاہیے۔ اگر دل و دماغ دونوں مطمئن نہیں ہیں تو فرد کی زندگی میں وہ کشمکش پیدا ہوگی، اور فرد کی یہ کشمکش پھر وسیع ہوتی جائے گی، اور پھر فرد وہ جماعت سے دست و گریباں ہوگا۔ پہلے اپنے اندر ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوگا، پھر فرد جماعت سے دست و گریباں ہوگا، نئی نسل اپنے معاشرے سے دست و گریباں ہوگی، اپنے دین سے دست و گریباں ہوگی، اور بہترین توانائیاں اس نسل کی اس ملبے کو ہٹانے، ملبہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ سوچنے کا طریقہ ہے کہ جو کچھ آج تک امت نے کیا ہے، جو کچھ بنایا ہے، جو کچھ دیا ہے، اس کا جو کچھ کنٹریبیوشن ہے، اس نے جو نقوش تاریخ پر چھوڑے ہیں، یہ ایک تعمیری ملبے سے زیادہ نہیں ہے، یہ ایک کھنڈر ہے۔ پہلے اس ملبے کو ہٹاؤ، پھر اس کے بعد اس کی جا کوئی چیز تعمیر کرو، تو تمام توانائیاں اس پر صرف ہو جائیں گی۔ اور ہمارے بعض مسلم قوموں کے رہنما انہوں نے اسی طریقے پہ کام کرنا شروع کیا کہ پہلے ماضی کا ملبہ ہٹائیں، پہلے عقائد و حقائق کا ملبہ ہٹائیں، پھر اپنی دعوت پیش کریں۔ وہ ان کی عمر بیت گئی اور ان کو جو وقت دیا گیا تھا کام کرنے کا وہ ختم ہو گیا، اور وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو جامعات کا اصل مقصد یہ ہے کہ ان حقائق و عقائد پر یقین کو استوار کریں، پائیدار کریں، اور صرف قلب کی راہ سے نہیں بلکہ دماغ کی راہ سے بھی، کہ ایک طرف دل ان کا حلقہ بگوش ہو اور ان کو اپنی تہ میں، اپنی گہرائی میں جگہ دے، دوسری طرف دماغ کا کام یہ ہو کہ وہ ان کے لیے دلائل فراہم کرے، اور وہ بھی اسی طرح سے مطمئن ہوں حقائق و عقائد پر جیسے کہ دل مطمئن تھا۔ ایک بات یہ ہے، اس لیے کسی نظام تعلیم کی میں سب سے بڑی کامیابی یہ سمجھتا ہوں، خاص طور مسلمانوں کے معاملے میں، کہ وہ ان حقائق و اقدار پر، ان حقائق و عقائد پر اس نسل کا، اس تعلیم یافتہ نسل کا، ان اسکالرس کا، ان یونیورسٹی گریجویٹس کا، ان ریسرچ اسکالرس کا، ڈاکٹرس کا، فلاسفرس کا، تھنکرس کا، ان کا یقین ان عقائد و حقائق پر مضبوط کر دے اور ان کو اس قابل بنا دے کہ وہ دماغ سے ان کے لیے دلائل فراہم کرے، اور جو دنیا میں علمی ذخیرہ پرانا یا نیا پھیلا ہوا ہے وہ اس کو اپنے اس دعوے کے ثبوت میں یا اپنے اس مقصد کی تکمیل میں استعمال کر سکے، اور استعمال کا سلیقہ رکھتا ہوں۔ میں نزدیک ایک جامعہ کی بہترین تعریف یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیرت سازی، یعنی کیریکٹر بنائے، یونیورسٹی کیریکٹر بنائے، یہ وہ کہ ایک کفے جو کے لیے اپنے ضمیر کو بیچنے کے لیے تیار نہ ہو، جیسے اقبال نے کہا ہے جس کی قیمت ایک کفے جو ہے کہ مٹھی بھر جو دے دیا جائے اور ضمیر خرید لیا جائے، پورا دل و دماغ خرید لیا جائے، ساری صلاحیتیں خرید لی جائیں، یہ الگ بات ہے۔ کسی کی قیمت کم ہے، کسی کی قیمت زیادہ ہے، لیکن حکومتیں سمجھتی ہیں اور آج کل کے خلاف اسلام فلسفے سمجھتے ہیں کہ سب کی قیمت اس بازار میں سب کی قیمت ہے، مقرر ہے، وہ اگر کم قیمت پر نہیں خریدا جا سکتا تو زیادہ قیمت پر خرید لیا جائے گا۔ تو ایک جامعہ کی ایک حقیقی کامیابی یہ ہے کہ وہ سیرت سازی کا کام کرے، وہ کیریکٹر بنائے، وہ ایسے صاحب علم افراد، میں نہیں کہتا کہ عابد و زاہد و تہجد گزار نہیں، وہ ایسے صاحب علم افراد پیدا کرے کہ جو ضمیر فروش، جو اپنے ضمیر کا سودا نہ کر سکیں، جن کو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی تخریبی فلسفہ، کوئی غلط دعوت، کوئی حکومت ان کو کسی دام خرید نہ سکے، اور جو یہ کہہ سکے کہ برو این دام بر مرغے دگر نے، برو این دام بر مرغے دگر نے کہ انقارا بلندست آشیانہ، جاؤ یہ جال کسی اور کے لیے ڈالنا، عنقا کا آشیانہ بہت بلند ہے۔ اور اقبال نے جس چیز کہا کہ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت، دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی
اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ ہماری جامعات سے ایسے نوجوان نکلے جو اپنی زندگیاں وقف کریں، جو قربانی کے لیے تیار ہوں، جن کو فاقہ کرنے میں نہیں کہتا فاقہ کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، لیکن جن کو کسی کے لیے بھوکے رہنے میں وہ لذت آئے جو کسی کو پیٹ بھر کر کھانے میں یا لائف انجوائے کرنے میں جو لذت آئے، جن کو کھونے میں وہ لذت آئے بعض اوقات جو کسی کو پانے میں لذت نہیں آتی، جو اپنی جوانی کی بہترین توانائیاں اور اپنے ذہن کی بہترین صلاحیتیں اور اپنے جامعہ کا بہترین عطیہ جس سے ان کی جھولی بھر دی گئی ہے، اس کو ملت کی سربلندی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے، خطرے سے بچانے کے لیے، اپنے ملک کو ایک باعزت ملک، اپنی ملت کو ایک باعزت ملت اور صاحب پیغام ملت بنانے میں صرف کر سکے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ دل و دماغ کو وہ غذا دی جائے، وہ روشنی دی جائے جس سے وہ دل و دماغ دونوں مل کر کوآپریشن کے ساتھ، کنفلکٹ کے ساتھ نہیں، اسٹرگل کے ساتھ نہیں، بلکہ تعاون اور ایک دوسرے کی رفاقت کے ساتھ وہ ان عقائد اور حقائق پر اپنے ایمان کو پختہ کریں، قلب و دماغ کے دونوں کے تعاون کے ساتھ، اور دوسروں کو پختہ کرنے کا موقع دیں، ان کے لیے وہ دلائل فراہم کریں، ان کو مطمئن کریں۔ ایک اور دوسری بات یہ ہے سیرت سازی، یعنی انسانی سیرت کی تشکیل، کہ وہ لوگ پڑھ کر نکلے جو محض جن کی زندگی کا ماحصل کوئی ملازمت، کوئی اسامی، کوئی عزت، کوئی عہدہ اور منصب نہ ہو، بلکہ وہ دیکھیں کہ اس وقت ملت کو کس چیز کی ضرورت ہے، ہمارے ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ ملتوں کی عزت اور سربلندی کا معیار یہ نہیں ہے کہ اس میں پڑھے لکھے لوگ کتنے ہیں، اس میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں یونیورسٹیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، اور میں نے سعودی حکومت کے سامنے جب مجھے موقع ملا ان کے محکمہ تعلیم کے لوگوں سے بات کرنے کا یا ان کے سامنے اپنے خیالات پیش کرنے کا، تو ہمیشہ یہ کہا کہ آپ کے لیے یہ بات بالکل کوئی عیب کی نہیں ہے کہ آپ کے یہاں 4 یونیورسٹیاں ہیں، 5 یونیورسٹیاں ہیں۔ اصل میں یہ وہ کوانٹٹی ہی کاؤنٹ نہیں کرتی، کوانٹٹی ایسی چیز نہیں، کوالٹی۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ جس طرح کے لوگ پیدا کر رہے ہیں وہ کتنی تعداد۔ میں آپ سے صفائی کے ساتھ کہتا ہوں، آپ میں سے جن لوگوں کو باہر کے ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ اب کسی ملک کی تعریف یہ نہیں ہے، کسی ملک کی تعریف نہیں کتنی یونیورسٹیاں ہیں، یہ کوتاہ نظری بہت پرانی ہو گئی۔ یہ کہ وہاں علم کے لیے اپنی زندگیاں تج دینے، ریسرچ کے شوق میں، تحقیق کے شوق میں، علم کو پھیلانے کی راہ میں، اور اپنی قوم کو ایک باشعور، صاحب ضمیر، مہذب و شائستہ قوم بنانے کے مقصد کے لیے کتنی تعداد میں وہ نوجوان موجود ہیں جو اپنے زندگی کی ترقیوں اور سربلندیوں سے آنکھیں بند کر کے اپنی زندگیاں اس کام کے لیے وقف کر دیں۔ اب معیار یہ ہے، یہی معیار ہونا چاہیے، یہ بتایا جائے کتنے یہاں نوجوان ایسے ہیں کہ جو آنکھ بند کر کے، جو دنیا کی تمام آسائشوں سے اور ترقیوں سے آنکھیں بند کر کے کسی گوشے میں بیٹھے ہوئے ٹھوس کام کر رہے ہیں، ملت کی سربلندی کے لیے یا علم کے ذخیرے میں کوئی مفید اضافہ کرنے کے لیے یا کسی نئے نظریے کو دریافت کرنے کے لیے یا اپنے ملک کو طاقتور بنانے کے لیے۔ یہ 2 حقیقی مقصد ہیں، اور باقی صرف پڑھا لکھا بنا دینا اور صرف ملازمت کے قابل بنا دینا، یہ میں سمجھتا ہوں اب کسی جامعہ اور دانشگاہ کی تعریف نہیں ہے۔ اور میں پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے وائس چانسلر صاحب اور جو اس یونیورسٹی کی رہنمائی کرنے والے ہیں وہ اس پوزیشن کو قبول کرنے کے لیے کبھی تیار نہ ہوں گے کہ ہمارے جامعہ کا مقصد صرف یہ ہے کچھ پڑھے لکھے نوجوان ہزاروں کی تعداد میں پیدا ہو جائیں اور وہ اپنی جگہ فٹ ہو جائیں کارخانوں میں، دکانوں میں، محکموں میں، اور پھر پتہ نہ چلے کہ وہ کہاں گئے۔ اس جامعہ کا مقصد جو ایک ایسے نازک ملک میں، ایک ایسے نازک دور میں قائم ہوا ہے، یہی ہونا چاہیے کہ اول تو وہ اس انتشار کو رفع کرے جو بدقسمتی سے تمام ممالک اسلامیہ میں تقریباً 100 برس سے رونما ہے۔ وہ اس کی تاریخ کم سے کم 100 برس کی پرانی ہے، جب مغربی تہذیب ان ملکوں کی طرف آئی اور جب سیاسی الغار بھی شروع ہوا تو اس وقت ہمارے یہاں عقائد اور حقائق کی بنیادیں ہل گئیں اور ایک ایسی ذہنی کشمکش پیدا ہوئی
جس پر بہترین توانائیاں ان ملکوں کے رہنماؤں کی و ماہرین تعلیم کی اور داعیان مذہب کی صرف ہو رہی ہیں۔ یہ ایک ایسی غیر فطری صورتحال ہے جس کو ختم ہونا چاہیے۔ اب توانائیاں خالص تعمیری مقاصد پر اور ملک کی حفاظت اور ملک کی ترقی کے لیے صرف ہونی چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ ادب ہو، شاعری ہو، فنون لطیفہ ہو، حکمت و فلسفہ ہو، تحقیق اور تصنیف و تالیف ہو، سب کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں زندگی پیدا ہو، آپ کے اندر ایک نیا یقین پیدا ہو اور آپ کے ذریعے سے ملت میں ایک نئی روح و زندگی پیدا ہو۔ میں اس موقع پر شاعر اسلام ڈاکٹر سر محمد اقبال کی شعر پڑھوں گا جو انہوں نے اگرچہ ایک ادیب کو مخاطب کر کے کہا یا کسی شاعر کو، لیکن وہ ہم پر پورے طور پر صادق آتے ہیں کہ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن، جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو، شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو، جس سے چمن افسردہ ہو بعد سحر کیا۔ شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو، جس سے چمن افسردہ ہو بعد سحر کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے۔ میں ہنر، یہاں پر ہنر کا لفظ سائنس کا لفظ یا علم کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے، یہ ایک نفسیات و نفس مثل شرر کیا، ایک نفسیات و نفس مثل شرر کیا۔ پھر انہوں نے ایک بڑی حقیقت بیان کی ہے اور میں اسی پر اپنی تقریر کو ختم کروں گا کہ آج ملت اسلامیہ پاکستان کو اس وقت ایک ضرب کلیمی کی ضرورت ہے، ایک ضرب کلیم کی ضرورت ہے، ایک کلیم کی ضرورت ہے اور ایک ضرب کلیم کی ضرورت ہے۔ اگر کلیم نہ پیدا ہو اور اب تو نہیں پیدا ہوگا تو ضرب کلیم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ قوموں کی کشتی اس کے بغیر ساحل تک نہیں پہنچتی، اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ ایک معجزے کے طالب ہیں، اور وہ معجزہ اسلام کے ابدی پیغام میں مضمر ہے۔ وہ کہتے ہیں بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ میں اس وقت اگرچہ چلا جاؤں گا، آپ کے چند دن کا مہمان ہوں، لیکن یہ امانت آپ کے پاس چھوڑ جاتا ہوں، جامعہ کے ذمہ داروں کے حوالے کرتا ہوں جو امین ہیں یقیناً، اور آپ کے بھی حوالے کرتا ہوں جو اس کے اہل ہیں، کہ آپ اس وقت پاکستان کو ایک ضرب کلیم کی ضرورت ہے۔ اس وقت پاکستان کو اسلام کے حقائق و عقائد پر ایک ایسے نئے یقین کی ضرورت ہے جو صرف پاکستان کی حدود کے اندر نہیں بلکہ ان عرب قوموں اور ملکوں اور ان مسلمان ملکوں کو بھی ایک نئی روح سے آشنا کر دیں، ان کے اندر زندگی کی ایک نیا کرنٹ دوڑا دیں، ان کے اندر ایک نئی بجلی ان کے رگوں میں دوڑا دیں اور ان کے خون کو وہ حرکت میں لے آئیں۔ اسلام کے حقائق و عقائد پر ایک نیا یقین، ایک نیا اعتماد، ایک نیا سرور، ایک نیا نشہ، ایک نیا ولولہ عمل، ایک نیا حوصلہ، اور جس کو اقبال جرأت اندیشہ کہتے ہیں، ایک نئی جرأت اندیشہ، ایک نئی لذت کردار اور ایک نیا جذب، جس کو وہ عطا اسلاف کا جذب دروں کہہ کر ایک نئے جذب دروں کی ضرورت ہے جو ان اونگتی سوتی قوموں، ان برسر آماد زوال قوموں، ان مرتعش قوموں کو جن کے قدم بھی ڈگمگا رہے ہیں اور جن کے دل بھی ڈگمگا رہے ہیں، ان کو ایک نئی زندگی اور ایک نئے جوش سے آشنا کر دے۔ آپ کی ذمہ داری آپ کے حدود تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذمہ داری، کیونکہ آپ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہیں جہاں مسلمانوں کی سب سے بڑا، میں بر صغیر کو شامل کر کے کہتا ہوں، یہ بر صغیر مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد رکھتا ہے۔ آپ کا یہ فرض ہے کہ اگر آپ سیاسی طور پر ہر جگہ نہیں تو آپ کم سے کم فکری طور پر اور علمی طور پر آپ اسلامی ممالک کو اسلامی ممالک میں ایک نیا جوش، اسلامی جوش پیدا کر دیں اور اسلام پر ان کا اعتماد بحال کریں۔ اب وہ یہ سمجھے کہ اسلام اس ترقی یافتہ دور میں اور ٹیکنالوجی اور سائنس کے اس دور میں اسلام چل سکتا ہے، اس کا ثبوت آپ کو دینا ہوگا۔ اور یہی وہ لفظ ہیں جو قائد اعظم نے کہے تھے کہ ایک لیبارٹری ہے، پاکستان ایک معمل و تجربہ گاہ ہے اسلامی نظریات کا، جو یہ ثابت کرے گی کہ اسلامی نظریات اس زمانے میں چل سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔
اور آخر میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں وائس چانسلر صاحب کا بھی اور ان سب لوگوں کا بھی جو اس کار خیر میں شریک رہے ہیں، اور آپ سب کا بھی کہ آپ نے بڑی دلچسپی اور بڑی سنجیدگی سے میری یہ بات سنی، اور بے ادبی معاف ہو تو میں آخر میں ایک بات عرض کروں گا کہ اگر مجھے اندازہ ہوتا صورتحال کا تو میں وائس چانسلر صاحب سے یہ عرض کرتا کہ ہماری یہ بہنیں، ہماری یہ عزیز خواتین اور گویا ملت کی بیٹیاں، دختران ملت، یہ ان کے بیٹھنے کا ایسا انتظام ہو جو اسلامی روایات اور اسلام کے معاشرے کے زیادہ مناسب ہے۔ اور میں اس کو اس کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کرتا، لیکن میں صرف توجہ دلاتا ہوں کہ آئندہ اس کا لحاظ رکھا جائے، اس لیے کہ میں اس پر تقلیدی طور پر ایمان نہیں رکھتا۔ میں نے شکاگو میں بھی یہ بات کہی، میں نے امریکہ میں بھی اپنی مسلم خواتین کے سامنے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہی ہیں قدرتاً، ان کے سامنے بھی یہ بات کہی، انہوں نے یہ بات بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ سنی، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی خندہ پیشانی کے ساتھ سنی ہوگی۔ اور اس میں اسلام نے جو حدود قائم کر دیے ہیں، وہ میں یہ نہیں کہتا کہ آج سے 50 برس پہلے کی یا 100 برس پہلے کی کا جو تمدن تھا وہ بعینی ہی اس زمانے میں نافذ ہونا چاہیے، لیکن اسلام نے جو حدود قائم کر دیے ہیں اور جو رہنما اصول دیے ہیں کا تھوڑا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں نہیں چاہتا کہ میری تقریر اس پر ختم ہو، اس لیے میں ارادتاً اس کے بعد پھر چند لفظ کہوں گا، تاکہ اگر تھوڑی سی تلخی یا اس میں کچھ ناگواری پیدا ہوئی ہو، جو انشاءاللہ نہیں پیدا ہوئی ہوگی، تو وہ بھی رفع ہو جائے کہ میں یہاں آ کر اتنے اپنے نظیر ان مسکراتے ہوئے چہروں کو، ان چوڑی پیشانیوں کو جو ایک اچھے مستقبل کی پیشین گوئی کر رہی ہیں، اور جن کی شکنوں میں ہماری تاریخ، بننے والی تاریخ لکھی ہوئی ہے، اور جن کے اندر کام کا جذبہ مچل رہا ہے، جن کے پہلوؤں میں ان کو دیکھ کر میں خود ایک طاقت محسوس کرتا ہوں، اور یہ طاقت میں اگر آپ اجازت دیں تو ہندوستان تک لے کر جاؤں۔ سوالات نہیں ہوں گے اس لیے کہ وقت نہیں ہے۔ میں عرض کر دوں، میں بہت تھکا ہوا ہوں، اور معلوم نہیں کہ میں نے کس طرح یہ فرض انجام دیا ہے، اس کو میرے دوست جانتے ہیں، اس لیے مجھے آپ سے ایک میزبان کی حیثیت سے درخواست ہے کہ مجھے ایک تھکے ہوئے اور کمزور مہمان کی حیثیت سے اتنا الاؤنس دیں کہ آپ اسی پر بس کریں۔ شکریہ۔ اسلامک میڈیکل سوسائٹی کے زیر اہتمام ایک مقامی ہوٹل میں مجلس مذاکرہ کا انعقاد ہوا۔ موضوع تھا زکوٰۃ اور اسلام کا نظام صحت۔ اس موقع پر مہمان مقرر مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، مدد کے جتنے طریقے ہیں وہ سب بیان کرنے کے بعد کہا گیا کہ وان تصنع لأخرقہ، اگر کسی سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، وہ اس کا سلیقہ نہیں ہے، تم اس کی مدد کر دو، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ کسی تالا نہیں کھل رہا ہے، تم کھول دو۔ کسی سے کوئی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، اس وقت کو معلوم نہیں کہ کس طرح یہ کام ہوتا ہے، تم اس کی مدد کر دو، ہاتھ بٹاؤ اس کا۔ فرض کیجئے کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے نظام صحت کو زیادہ مستحکم اور وسیع بنایا جائے۔ جب بھی آپ کے انسانی احساس کی اور آپ کے اندر پدرانہ نہیں بلکہ مادرانہ شفقت کا جذبہ ہو، آپ کے آنسو گریں، کسی شخص کی تکلیف دیکھ کر آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو آپ اپنے بڑے سے بڑا نقصان کر کے بھی اس کی مدد کریں۔ جب اسلامی معاشرہ اس وقت کے اسلامی معاشرے سے بہتر تھا، میں نہیں کہتا کہ وہ آئیڈیل معاشرہ تھا، جب ہم کو تاریخ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگوں نے اس کام کے لیے مکمل وقف کیا ہے کہ 2 آدمی اسپتال میں جائیں اور 2 مریضوں کے بستروں کے درمیان کے بیڈس کے درمیان کھڑے ہو کر اس طرح کی باتیں کریں کہ بھائی تمہیں کچھ معلوم ہے کہ یہ صاحب کیا بیمار ہیں، کیا تکلیف ہے؟ دوسرا آدمی کہے کہ ہاں میں ان کے معالج سے ملا تھا، وہ کہتے ہیں معمولی بات ہے، بہت جلدی صحت یاب ہو جائیں گے اور بہت تیزی سے یہ امپروو کر رہے ہیں۔ صرف اس کام کے لیے وقف کیا ہے۔ مغرب میں مجھے ایک وقف کا علم ہے کہ اس کام کے لیے کیا گیا تھا کہ مریض کا دل بہت نازک ہوتا ہے، اگر کہہ دیا جائے کہ جانبر نہیں ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے کہ اسی وقت کلیپس ہو جائے، اسی وقت بالکل وہ جان توڑ دے۔ تو اس کے لیے ایک وقف
کیا گیا۔ اسی طریقے سے آپ اگر صرف اوقاف کی تاریخ پڑھیں اور بعض لوگوں نے اس پر کام کیا ہے تو معلوم ہوگا کہ جب وہ انسان مسلمان کا ذہن صحیح طور پر کام کر رہا تھا، صحیح طور پر فنکشن کر رہا تھا اسلامی خطوط اور لائنز پر، تو اس کو ان باتوں کا کتنا احساس تھا۔ اگر کسی نوکر کے ہاتھ سے کوئی چیز ضائع ہو جائے تو ایک ایسی جگہ شہر میں بنائی تھی جہاں ہر طرح کی چیزیں ملتی تھیں، ہر قسم کا برتن، ہر قسم کی چیز وہاں مفت مل جاتی تھی۔ وہ جا کر کہے کہ مجھ سے میرے آقا کیا فلاں نقصان ہو گیا ہے، فلاں برتن ٹوٹ گیا ہے، فلاں چیز ضائع ہو گئی ہے، میں پریشان ہوں، میں منہ دکھانے کے قابل نہیں، گھر نہیں جا سکتا، اس کو مفت مل جائے گی، جا کر کے ریپلیس کر دے اور وہ کہے کہ مثلا یہ چیز ہے۔ تو یہ جب اسلامی ذہن، اسلامی ضمیر بیدار ہوتا ہے اور اسلامی ذہن صحیح طور پر کام کرتا ہے تو بہت چیزیں بغیر قانون کے بھی ہو جاتی ہیں۔ اور اگر انسان کا ضمیر بیدار نہ ہو تو آپ اس کے لیے کیسا ہی آئین بنائیں اور کیسا ہی نظام، حکیمانہ نظام آپ اس کے لیے تجویز کریں، وہ قدم قدم پر ایسی نئی نئی الجھنیں پیش آئیں گی کہ جو کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں تھیں، اور کوئی بڑے سے بڑا قانون ساز بھی ان کو حل نہیں کر سکتا۔ آپ نے زکوٰۃ کے مسئلے پر سوچنا شروع کیا ہے، بڑی مبارک بات ہے، اور اس میں اتنا میں عرض کروں گا کہ اس میں علماء کہ اس سے بھی آپ استفادہ کریں، ان کے خیالات سے اور تحقیقات سے۔ اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ فی سبیل اللہ میں بعض لوگوں نے ان سب چیزوں کو داخل کیا ہے۔ میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کسی چیز کے متعلق مثبت یا منفی رائے دوں، لیکن میں آپ کی ضرور عرض کروں گا کہ آپ اپنے پیشے سے نہ صرف یہ کہ معاشرے کے نظام صحت کو درست کریں اور ایک ایسا معاشرہ بنائیں کہ جس کا ہر فرد ممکن حد تک تندرست ہو اور وہ معاشرے کی خدمت انجام دے سکے، بلکہ آپ تبلیغ و دعوت کا کام بھی دوسرے حلقوں سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ لوگ آپ کے پاس ضرورت مند ہو کر آتے ہیں، ایسی حالت میں آتے ہیں کہ ان کا دل تیار ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، وہ اثر قبول کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے کو صرف ایک ڈاکٹر اور ایک پروفیشنل نہ سمجھیں، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ اسلام کی بھی نمائندہ ہیں، آپ ہمدردی کا اظہار کریں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے کان میں کچھ ایسی باتیں بھی ڈال دیں جو اس کے اس بیماری سے، جس کے بغیر وہ اس بیماری سے بھی زیادہ خطرے میں مبتلا ہوگا۔ اس کے لیے آپ کے سامنے حضرت یوسف کا ایک نمونہ ہے کہ حضرت یوسف کے پاس جب تعبیر پوچھنے والے گئے، وہ صرف تعبیر پوچھنے گئے تھے، لیکن حضرت یوسف نے محسوس کر لیا کہ ضرورت ان کو لائی ہے میرے پاس، اور اس وقت ان کے دل کے دروازے، دل کا پٹ کھلا ہوا ہے۔ یہ سننا تو چاہتے ہیں تعبیر، لیکن اگر حکمت کے ساتھ کوئی اور بات کہی جائے تو اس کو بھی سن لیں گے۔ وہ اس فن کا ماہر ہے یا نہیں؟ اس لیے یوسف نے سب سے پہلے کہا کہ ذالک ما مما علمنی ربی۔ تعبیر جب پوچھنے آئے، پریشان تھے، تو کہا کہ ہاں خدا نے مجھے اس کا علم دیا ہے، تم اطمینان رکھو۔ اس لیے کہ ان کو سب سے پہلے اس کی ضرورت تھی کہ معلوم ہو کہ جس شخص پاس ہم آئے وہ اناڑی تو نہیں ہے، عطائی تو نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات انہوں نے یہ، مریض کو دوسری ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس کی بیماری جلدی چلی جائے گی، وہ بہت دیر تو نہیں لگے گی۔ تو وہ کہا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر کھانا آنے سے پہلے بتا دوں گا، کھانا آنے کا وقت غالباً قریب ہوگا اور اس کا ایک وقت مقرر ہوگا۔ دو ہی چیزوں کی مریض کو ضرورت ہوتی ہے، جس کے پاس گیا ہوں، جس کے پاس وہ گیا ہے وہ ماہر فن ہے، اور دوسری یہ کہ دیر نہیں لگے گی۔ دونوں باتیں کہنے کے بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا ڈوز دیا کہ بھائی تعبیر تو میں ابھی بتاتا ہوں، لیکن یہ تم نے یہ خیال نہیں کیا کہ میں یہ تعبیر بتانے کے قابل کیسے ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے، انہیں ایبرپٹلی وہ بات نہیں کہی انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے مجھے شرک سے بچایا ہے اور اپنی معرفت عطا کی ہے، یہ اس کی بدولت میں اس قابل ہوا ہوں کہ تمہیں تعبیر دوں۔ اور ذرا تم ہی انصاف کرو کہ ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار، یہ سینکڑوں ہزاروں دیوتا یہ بہتر ہے کہ ایک خدا، ایک کو راضی کر لو، قصہ ختم۔ اسلام نے دو وحدتوں کو، ان ساری وحدتوں کے مقابلے میں دو وحدتوں کو تسلیم کیا اور ان کو پیش کیا، اور وہ دنیا کی معصوم ترین، غیر مضر ترین مثبت وحدتیں ہیں، تعمیری وحدتیں ہیں، ایک وحدت انسانی اور ایک وحدت ایمانی۔
وحدت انسانی تو یہ کہ یہ پوری نسل انسانی یہ ایک آدم کی اولاد ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ایسے معجزانہ، بلیغی نہیں بلکہ معجزانہ الفاظ میں اس پر مہر لگا دی، اس سے زیادہ انسانی عزت کا کوئی منشور یا چارٹر، انسانی مساوات کا کوئی منشور یا چارٹر نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ ایھا الناس ان اباکم واحد و ان ربکم واحد، اے انسانوں تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہارا رب بھی ایک ہے۔ یعنی وحدت پدری یا وحدت ابوت اور وحدت ربوبیت، وحدت اب عربی میں اگر ہم کہیں تو کہیں وحدت اب اور وحدت رب، یہ دو وحدتیں ہیں جو ہر انسان کو ملی ہیں کہ اس کے جسمانی وجود کا آغاز ایک انسانی وجود سے ہوتا ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو، کسی زبان کا بولنے والا ہو، کسی سطح پر وہ کسی سطح کا انسان ہو، سب کا سلسلہ نسب، شجرہ نسب ایک انسان پر ختم ہوتا ہے۔ اور ان ربکم واحد، تمہارا پیدا کرنے والا بھی ایک ہے۔ ان دو مختصر لفظوں میں وحدت انسانی کا وہ اعلان کیا گیا ہے جس سے زیادہ وسیع، عمیق اور سے زیادہ قابل فہم اور سے زیادہ عملی حقیقت کوئی اور نہیں ہو سکتی، کہ یہ دو وحدتیں جو انسان کو ملی ہیں، جو انسان کو ایک دوسرے سے منسلک وابستہ کیے ہوئے ہیں، کہ نسل انسانی کا مورث ایک اور نسل انسانی کا خالق ایک، اس لیے ہر شخص ایک دوسرے کا بھائی ہے اور دو رشتوں سے بھائی ہے، ایک باپ کے رشتے سے اور ایک پیدا کرنے والے کے رشتے سے۔ اور باپ کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ حقیقت سب سے زیادہ عام فہم ہے سب کے لیے اور اس کو سب مانتے ہیں، اور رب کے بارے میں مختلف خیالات ہو سکتے ہیں، لیکن زبان نبوت نے اعلان کیا کہ مورث اعلیٰ بھی نوع انسانی کا ایک ہے، اور اس کا پیدا کرنے والا اور اس کی پرورش کرنے والا بھی، جس کی پرورش کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پر خالق کا لفظ نہیں آیا بلکہ رب کا لفظ آیا ہے۔ یہ وہ وحدت انسانی ہے جس کا اعلان حجۃ الوداع کے خطبے میں کیا گیا، کہ جو وہ ایک عالمگیر خطبہ تھا جس کی مخاطب پوری نوع انسانی تھی، اور جو ایک شہادت تھی جو ایک نبی دے رہا ہے، اور ایک اعلان جو خاتم الانبیاء کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسری وحدت، جب اس وحدت پر حملے ہونے لگے، جب یہ وحدت انسانی خطرے میں پڑ گئی اور وحدت اب اور وحدت رب دونوں میں رکھنے پڑے، اور یہ انسان جو دنیا میں پھلنے پھولنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، جو کسی بڑے سے بڑے شاداب سرسبز درخت اور کسی بڑے سے بڑی ہیرے اور جواہرات کی کان سے بھی زیادہ اپنے اندر قدرت کے خزانے رکھتا ہے، اور جو مقصود کائنات ہے اور جس کی خاطر یہ ساری دنیا پیدا کی گئی ہے، جب وہ قابل نفرت ٹھہرا اور جب ایسا معلوم ہوا کہ اس سے زیادہ اس دنیا کے لیے، اس انسانیت کے لیے، انسانیت کے چہرے پر کوئی داغ نہیں ہو سکتا، تو ایک ایسی وحدت کی ضرورت پیش آئی جو اس وحدت کو بچائے اور اس وحدت کا ہمیشہ اعلان کرتی رہے، اور جو اس وحدت کے لیے پشت پناہ ہو، اور جو اس وحدت کے لیے اپنے جان کی بازی لگا دے کہ وحدت انسانی قائم رہے۔ تو اس کے لیے ایک وحدت ایمانی کی ضرورت ہوئی کہ وہ تمام انسان ایک ایسی اساس پر جمع کر دیا جائیں جو وحدت اب پر بھی ایمان رکھتے ہوں وہ انسان، اور وحدت رب پر بھی ایمان رکھتے ہوں، اور اس کو ایک تاریخی حقیقت کے طور پر نہ مانتے ہوں بلکہ اس کو دنیا کے لیے ضروری سمجھتے ہوں، اور اس کے لیے وہ اپنے جان کی بازی لگا سکتے ہوں، اپنے کو خطرے میں ڈال سکتے ہوں، اس کے لیے وہ اپنے جان، مال، عزت، آبرو، اولاد سب کو بازی پر لگا سکتے ہوں۔ اس وحدت ایمانی اور اس وحدت انسانی میں حقیقتاً کوئی فرق نہیں،